شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال الحق سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، وہی قادر مطلق ہیں، پوری کائنات میں اسی کا ہی تصرف ہے۔ وہ مبارک موسم جس میں ایمان والے اپنی تجارت کو فروغ دیتے ہیں، اس مبارک موسم کے گنتی کے 1 یا 2 دن باقی رہ گئے۔ بندہ مومن اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس بات کی رہنمائی کر دی تھی، اور وہ رہنمائی یہ ہے انما الاعمال بالخواتیم۔ جہاں اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، وہاں اعمال کی قبولیت کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہوتا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں جب کسی مقابلے اور مسابقے میں دوڑ لگ رہی ہو تو جو آخری لحظات اور آخری وقت ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ دوڑ لگانے والا اپنے آپ کو ہدف تک دوسروں سے پہلے لے جائے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جیت کا، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرنے کا۔ تو بقیہ 1-2 دن جو ہیں ان کو غنیمت سمجھنا، یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی اور سعادت ہے۔ کیسے اس کو غنیمت سمجھ سکتے ہیں؟ 3 کام عید کا چاند نظر آنے سے پہلے ہمیں مضبوطی سے تھام لینے چاہیے۔ سب سے پہلا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر، پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں،
آپ نے یہ جو آمین کہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا میں جب پہلی سیڑھی پہ چڑھا اور دوسری اور تیسری پہ تو جبریل امین نے 3 دعائیں کی تھی۔ ایک دعا یہ تھی، اے اللہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں لے سکا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا، وہ گہرا جہنم میں جا گیا۔ تو میں نے آمین کہہ دی۔ پھر دوسری بات جبریل امین نے یہ فرمائی، جس کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آ جائے اور وہ درود پڑھتا، وہ بھی نامراد ہی مرے۔ اور تیسری آمین میں نے اس وقت کہی جب جبریل امین نے یہ کہا، اے اللہ جس کی زندگی میں والدین دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں حاصل کر لیتا، یہ بھی مراد ہو، یہ بھی بے مراد ہو، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ تو آئیے ابھی بھی یہ مبارک گھڑیاں اور ساعتیں موجود ہیں، اور آج 29ویں رات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لیلۃ القدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو، اور تاک راتیں جن میں لیلۃ القدر ہے، ہی فی العشر الاواخر، ہی فی 9 یمضین او فی 7 یبقین او فی 7 یبقین، یعنی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوتی ہے، جب 9 راتیں گزر جائیں، یعنی 29ویں میں اس کو تلاش کرو، یہ 7 راتیں باقی رہ جائیں، یعنی 23ویں میں اس کو تلاش کرو۔ کیا کرنا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے طریقہ سکھایا، اور طریقہ کیا ہے؟ اچھا وضو کرو، لگا کے وضو کرو۔ من توضأ فأحسن وضوءه، جو وضو کرتا ہے اور خوبصورت وضو کرتا ہے۔ خوبصورت وضو سے مراد کیا ہے؟ میں ہاتھ دھو رہا ہوں، مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے ہاتھوں کے گناہوں کو اللہ نے دھو دیا ہے۔ دل لگا کے میں ہاتھ دھوتا ہوں، جلدی سے نہیں۔ میں جب اپنی انگلیوں کا خلال کرتا ہوں تو حدیث کی روشنی میں ان جگہوں میں چھپے ہوئے ناخنوں کے نیچے بھی جو گناہ ہیں اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ چہرے کو دھوتا ہوں تو اس تسلی سے دھوتا ہوں کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے حتی تحت اشفار عینی، اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، دھو دیتے ہیں۔ اچھا وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جائے، اکیلے کسی کمرے میں آج 2 رکعتیں ضرور پڑھیے گا، دل لگا کے، یقبل بوجہہ وقلبہ، دل کو بھی اللہ کی طرف لگا کے، چہرہ بھی قبلہ کی طرف کر کے، قلب و قالب کو اللہ کی طرف لگا کے 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد لا يحدث فیہما نفسہ، ان 2 رکعتوں کو پڑھتے وقت دنیا کا کوئی خیال نہیں آنا چاہیے، کوئی اور دل میں بات نہ لائیے، سوچ کے پڑھنا میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں، سوچ کے پڑھنا کہ سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم، میں کتنے عظیم اور بلند و بالا رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ 2 رکعتیں جو ایسا پڑھ لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 خوشخبریاں دی ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیے گا، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجیے گا،
پھر درود پڑھیے گا، پھر دل لگا کے اللہ سے دعا کیجیے گا، اور 2 مرتبہ یہ کلمات کہنا نہ بھولیے گا، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ جو اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے، اللہ کھربوں فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، میرے فرشتوں گواہ رہنا، آج میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك، میرے بندے تو آ گیا، تو نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے میں نے تجھے معاف کر دیے، فرشتوں گواہ بن جانا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے، جو اس طرح کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، وجبت له الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ خوبصورت وضو کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیے گا، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے لائق ست تکریم بھائی اور بزرگوں یہ عمل ضرور کریں، تاکہ ان لوگوں کی صف میں اور آپ شامل ہو جائیں جن کو اللہ نے اس رمضان میں جہنم سے آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ انعام بھی دیتے ہیں۔ انعام کیا ہے؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو توبہ کر لے، پھر آئندہ کے لیے نیک کام کی پلاننگ کر لے، پیش قدمی کرے، میں نے آئندہ سے نیکیاں کرنی ہیں، دوبارہ گناہ نہیں کرنا، وہ جس کی توبہ کر لی ہے میں نے، اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتے ہیں۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ کے سامنے جب ہاتھ انسان اٹھا لیتا ہے، یہ کمزور ہاتھ اللہ کے سامنے جب اٹھتے ہیں، گناہ بندے نے کیے ہوتے ہیں، اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں حیا تمہارے رب کو آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ اللہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتے، جتنے گناہ ہو چکے سچی توبہ کو دیکھ کے مالک الملک اس کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، صلاۃ الرجل حیث لا یراہ الناس، حیث لا یراہ الناس، ایسی نماز جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نہیں، چھپ کے پڑھی جائے، وہ تضعف على 25 صلاة حیث یراہ الناس، لوگوں کے سامنے آپ نماز پڑھتے ہیں اور ایک صرف اکیلے اللہ ہی دیکھ رہے ہیں، دونوں نمازوں کا فرق اتنا ہے 25 گنے اس نماز کا اجر زیادہ ہے جب نوافل ہوں، جبکہ فرائض تو مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے۔ یہاں رک کے میں 2 گزارشیں بھی کرنا چاہوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے تو گناہ ہی اتنے ہیں بڑے بڑے، یہ تو معاف ہوں گے نہیں۔ نہیں، یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے، یہ شیطان تمہیں رب سے دور کرنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ خوبصورت نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، نیکیاں کر کے، پھر بھی شیطان کے شکنجے میں رہتے ہیں، ہمیں تو معافی ملی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ معافی نہیں ملی؟
کہ آپ وہ رجسٹروں پہ جو لکھتے ہیں فرشتے پڑھ کے آئے ہیں؟ کہ آپ کی طرف نعوذ باللہ کو وحی آ گئی ہے جس کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے کہ آپ کو تو معافی ملنی نہیں؟ دھوکہ ہے، شیطان تمہیں رب سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یقین کر کے دعا کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ اپنے وعدے پورے کرنے والے ہیں۔ ایک شخص آیا بوڑھا تھا اور آگے کہتا ہے اللہ کے رسول بڑے گناہ کیے، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے چھوڑا نہ ہو، لا داجتن ولا حاجہ، چھوٹا اور بڑا ہر گناہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توبہ کا طریقہ بتایا اور فرمایا یہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ تھوڑا سا دور جا کے واپس آیا، کہتے ہیں وغدراتی وفجراتی، میرے فسق و فجور بھی معاف ہو جائیں گے اور میرے دھوکے جو میں نے اللہ سے کیے وہ بھی معاف ہو جائیں گے جو دنیا سے کیے۔ تو آپ نے فرمایا وغدراتک وفجراتک، تیرے زندگی کے جو بھی گناہ ہیں تیرا رب اسے معاف کر دے گا۔ وہ بندہ خوشی سے وہاں سے بوڑھا انسان چلا اور ساتھ کہتا جا رہا تھا وغدراتی وفجراتی وغدراتی وفجراتی، اس کا مطلب ہے کوئی گناہ نہیں بچے گا، میرے ہر غدر، دھوکے اور میرے فسق و فجور سب معاف ہو جائیں گے۔ شیطان کے دھوکے میں مت آئیے۔ شیطان چاہے گا کہ تمہیں بے یقین کرے کہ تمہیں تو معاف اللہ نے کرنا ہی نہیں، اللہ ذوالجلال تو شیطان کی بھی سنتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے تو شیطان کو بھی مہلت دے دی۔ تم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو، تمہیں میرا مالک کیسے محروم کرے گا؟ اور دوسرا دھوکہ جو آج امت کو دیا جاتا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ بھی دین کے نام پہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں من کمہ اعمى عن الطریق، جو کسی نبینے کو غلط راستہ بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس نے راستہ دنیا کا برا بتایا تو جو جنت کا راستہ برا بتائے اس پہ کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں قضائے عمری کر لیا کریں، جو نمازیں رہ گئیں، جو تم سے رہ گئیں زیادہ سے زیادہ 100 نفل پڑھ لیں۔ یہ قضائے عمری، ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں اور پڑھ لیں جو پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں۔ الا فلیتقوا اللہ، الا فلیتقوا اللہ ولیستحیوا علی انفسہم، اللہ سے ڈر جائیں اور حیا کریں۔ امت کو ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، جس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ توبہ کا پھر کیا معنی ہوا؟ اگر قضائے عمری ہی کرنی ہے کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں، 6 سال نمازیں نہیں پڑھی، اب ہر نماز کے ساتھ 2 4 نمازیں پچھلی پڑھیں گے، یہ نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ لوگوں پہ تشدد اور لوگوں کو غلط راستہ دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا توبہ تو پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور آپ نے قرآن مجید کی آیت سنی، اکیلے گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ اس کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یقین کر لیجئے اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات سچی ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ جو لوگوں کو یہ کہہ کے غلط کام کی طرف لگاتے ہیں کہ ہمارے بڑے نے کہا، محمد مصطفیٰ سے کوئی بڑا نہیں، محمد کریم سے کوئی بڑا نہیں ہے، اس نے امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔ تو پہلا کام 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی عید کا چاند نظر آنے سے پہلے ضرور لے لیجئے گا۔ دوسرا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، نیت خالص ہو تو عمل قبول۔ اسی طرح انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہوتا ہے۔ یہ باقی جتنے گھنٹے رہ گئے ہیں دوڑا دو اپنی سواریوں کو، کثرت سے قرآن پڑھو، کثرت سے دعا کرو، کثرت سے اذکار کرو،
جب بھی موقع ملے اٹھ کے رکھتے پڑھنا شروع کر دو، یہ موقع ہے، شاید کہ موقع یہ زندگی میں دوبارہ نہ مل سکے۔ کتنے ایسے تھے جو تمنا کرتے تھے رمضان کی، آج وہ مٹی کے نیچے چلے گئے، اور کتنے ہی ایسے ہوں گے جو یہ بات سن رہے ہیں، شاید ان کی زندگی میں آئندہ رمضان آئے کہ نہ آئے۔ غنیمت جانیے ان گھنٹوں کو۔ قرآن مجید آج کا دن اور کل کا دن، اللہ ہمیں 30واں روزہ بھی دے دے، ان 3 دنوں میں کم از کم 1 مرتبہ تو قرآن مکمل کریں، اور کوئی مشکل نہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں توفیق سے نوازے۔ تیسرا اور آخری کام جو چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کام پہ لگائیں کہ وہ بھی اپنے رب سے معافیاں مانگ لیں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ لیں۔ کس طرح صحابہ کرام رات کو چھینٹے لگاتے اپنے گھر والوں پہ، اٹھو اٹھو، اللہ کی رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اپنے گھر والوں کو مت بھولیے۔ میرے بھائیوں، لمبے سفر کرنے ہو تو بیگانوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اگر چاہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میرے پیارے ہیں، اگر سمجھتے ہو کہ میرے بچے پیارے ہیں، تو ان کو بھی جنت میں ساتھ لے جانے کی پلاننگ کریں، ان کے ہاتھوں سے صدقہ کروائیں، خود بھی صدقہ کریں۔ یہ 2 دن رہ گئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آپ اس قدر سخاوت کرتے کہ ریح المرسلہ، جس طرح تند و تیز ہوائیں ہوتی ہیں، اس طرح صدقہ کیا کرتے رمضان میں۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میں کسی کو دکھا کے نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں، جس طرح چھپا کے صدقہ کرنا افضل ہے، بعض دفعہ لوگوں کے سامنے صدقہ کرنا بھی افضل ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے دوسرے صدقہ کریں۔ نیت کو اللہ دیکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کتنے لوگ مسکین اور فقیر ہیں، ان پہ صدقہ کیجئے، وہ بھی عید کی خوشی میں شریک ہوں، ان کو بھی محسوس نہ ہو کہ ہماری خوشی کہاں، ان تک بھی اللہ کا دیا ہوا مال پہنچائیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صدقۃ الفطر کہا ہے۔ صدقۃ الفطر صدقۃ تجب بالفطر من رمضان، جو رمضان کے روزے اختتام پذیر ہونے پر انسان پہ فرض ہوتا ہے، اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ کوئی غلام ہے یا آزاد ہے، مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر ایک کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اور صدقہ فطر کون دے گا؟ گھر کا سرپرست، گھر کے تمام افراد، بیوی بچوں، حتیٰ کہ جو گھر میں ملازم کرتے ہیں ان ملازموں کا بھی، اور اگر کوئی مہمان آ گیا ہے اور آپ کے گھر میں ہی وہ عید کرے گا، حتیٰ کہ وہ بچہ جو بھی دنیا میں نہیں آیا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ہوتا ہے۔ صدقہ فطر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل الخروج، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور آزاد پر، مرد اور عورت پر، چھوٹے اور بڑے مسلمان پر 1 سا کھجوروں کا یا 1 سا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کا، یہ فطرانہ، یہ صدقہ فطر فرض کیا ہے، لازم قرار دیا ہے، اور حکم دیا کہ عید نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت بتاتی ہے
کہ عید نماز سے پہلے جب لوگ عید نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ ایک سا جو آج کل کے اعتبار سے 2 سیر 11 چھٹانک بنتا ہے، اتنی گندم، اتنے جو، یا تو وہ نکال دیں، اور اگر یہ نہیں کسی کی ضرورت ہے تو آپ اس کی نقدی بھی نکال سکتے ہیں۔ اور دیا کس کو جائے گا؟ یہ فقراء کو دیا جائے گا، یہ مساکین کو دیا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ میرے پہ زکوٰۃ فرض ہے تو میں دوں گا، یہ ہر بندے پہ فرض ہے، سوائے اس کے کہ جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانا پینا نہیں، وہ تو لینے والا ہوگا، دینے والا کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا لیس فی الخیل والرقیق زکاۃ الا زکاۃ الفطر فی الرقیق، ویسے گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں، کسی کے پاس غلام ہے زکوٰۃ نہیں، لیکن غلام کی طرف سے فطرانہ ضرور دے گا مالک، اس کا صدقہ فطر ضرور دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض کیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ روزے دار نے جو 30 روزے یا 29 روزے رکھے، کوئی لغو بات ہو گئی، کوئی بیہودہ گوئی کر بیٹھا، اس کو پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے اس صدقے کو لازم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صدقۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر او مدان من حنطہ عن كل صغیر وكبیر وحر وعبد، کھجوروں کا 1 سا یا جو کا 1 سا یا 2 مد گندم کے 2 سیر 11 چھٹانک کے برابر آپ یہ صدقہ نکال سکتے ہیں۔ اور آج کل کے اعتبار سے ہر شخص، مرد اور عورت، بڑے اور چھوٹے، غلام اور آزاد کی طرف سے 100 روپے کم از کم صدقہ یہ ادا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو عید پڑھنے کے بعد دے گا اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ ہو۔ آپ عید کے دن صبح کی نماز کے بعد سے عید پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کر دیں، نہیں تو 1 دن عید سے پہلے یا 2 دن عید سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ صدقہ من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، جو نماز عید پڑھنے سے پہلے کرے گا اس کی تو ادائیگی ہو جائے گی، اور جو بعد میں کرے گا اس کا عام صدقہ ہے۔ وَكَانَ ابْنُ عُمَرْ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی یہ صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ آپ آج بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ کل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے ہمیں تیسرا کام یہ بھی کرنا ہے کہ اپنے روزوں کی کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے، ان کو مکمل کرنے کے لیے اور ان کو پاک صاف کرنے کے لیے اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ چوتھا کام یہ وہ خوشی کا دن جو مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، جس کو عید کا دن کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة
یلعبون فیہما، جاہلیت میں لوگوں کے لیے 2 دن مقرر تھے جس میں وہ کھیلا کرتے تھے، خوش ہوتے۔ فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، قال، تو صحابہ کرام کو فرمانے لگے، كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى۔ لوگوں اسلام سے پہلے بھی 2 دن تھے جس میں لوگ کھیلتے تھے، خوشی مناتے تھے۔ اللہ نے ان دنوں سے اچھے دن تمہیں عطا کر دیے ہیں جس کو عید الفطر کہتے ہیں اور جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مبارک دن کیسے گزارا اور ایک مسلمان کو کیسے گزارنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام، مت سوچئے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے اب نمازوں کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے شیطان تمہاری عبادت کو چوری کرے گا، تمہیں عشاء کی نماز با جماعت سے روکے گا، کہے گا تیاری کر لو، تیاری کے لیے رات ہے، اور تیاری اتنی لمبی چوڑی کیا کرنی ہے؟ ایک مسلمان نے عید پڑھنی ہے، اس کی آداب میں ابھی بتائے دیتا ہوں۔ عشاء کی نماز اور خصوصاً فجر کی نماز، رات کپڑوں کی تیاری اور طرح طرح کی تیاریوں میں، صفائیوں میں صبح کی نماز پہ کوئی اٹھتا نہیں ہے، یہ بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث سنیے، ایک مسلمان کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ چاند نظر آئے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ چاند کو دیکھ کے یہ دعا پڑھیے، صرف شور مت مچائیے بلکہ یہ دعا پڑھیے، اللہ امن و امان کا چاند بنا دے، اللہ آنے والا مہینہ سلامتی والا بنا دے، اللہ ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، یہ دعا پڑھیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ، جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے آدھی رات کے قیام کو اسے ثواب مل جاتا ہے۔ ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة، اور جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کو با جماعت پڑھتا ہے، اللہ ذوالجلال رات کا قیام اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ صبح کی نماز با جماعت پڑھیے، اپنے اذکار کو مکمل کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ نہیں۔ کچھ لوگ اس دن بھی روزہ رکھتے ہیں، غلط کرتے ہیں، حرام ہے۔ نہا رسول اللہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بندہ مومن روزہ نہیں رکھتا، کرتا کیا ہے؟ آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو یوم الفطر حتى يأكل التمرات ويأكلهن وترا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پڑھنے جاتے تو کھجوریں کھا کے جایا کرتے، اور وطر یعنی تا عدد استعمال کرتے، 1 3 5 7۔ کتنا ہی اچھا ہو گھر والوں کے اندر ایک ایسا شخص یہ ذمہ داری اٹھائے، میں نے سنت کو زندہ کرنا ہے، پلیٹ میں کھجوریں لے، گھر سے نکلنے سے پہلے کہے، پلیٹ لے کے سامنے آئے، یہ سنت کھجوریں کھا کے جاؤ، دروازے پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ وَكَانَ لَا يَأْكُلْ، اور عید الاضحیٰ کا طریقہ یہ تھا جب تک نماز نہ پڑھ لیتے کچھ نہ کھاتے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو شریعت نے بیماروں کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، وہ کھا بھی سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ بتایا اور کر کے دکھایا کہ با جماعت نماز پڑھے، روزہ نہ رکھے، بلکہ سب سے پہلے غسل کیجئے، مسواک کیجئے، خوشبو لگائیے۔ ان عبداللہ ابن عمر
كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے اور صحابہ اور سلف کا یہی طریقہ تھا. كانوا يستحبون أن يغتسلوا کہ وہ غسل کیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا. كان يلبس احسن ثيابه في العيدين، سب سے خوبصورت لباس دونوں عیدوں میں اللہ کے رسول زیب تن کیا کرتے. وكان للنبي جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. اللہ کے رسول کے پاس ایک جبہ تھا. وفي رواية أخرى وكان للنبي جبتان، آپ کے دو جبے تھے جو آپ عیدین کے وقت پہنا کرتے تھے، جمعے کے دن زیب تن کیا کرتے تھے. وَلِلْوُفُودِ، ڈیلیگیشن آتا اس کے استقبال کے لیے بھی اور ایسے ملاقات کرنے کے لیے بھی آپ وہ پہن کے ہی بیٹھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك. جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے. جمعے کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن. اس دن بھی غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا یہ سنت ہے. تو عید کے دن تو بالاولیٰ یہ کام کرنے چاہیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں مت لوگوں کے اندر اسلام کا غلط مفہوم پھیلاؤ. کچھ لوگوں کو عید کے دن یاد آتا ہے میرا فلاں فوت ہو گیا، وہ اللہ کے پاس اللہ کی رحمت میں ہوگا، اس کے لیے دعا کیجیے. مت سنت کو چھوڑیے کہ میں لباس نہیں پہنوں گا، مجھے تو غم ہے. یہ محمد کریم کو بھی تو غم تھے، ان کے پیارے بھی تو دنیا سے چلے گئے، ان کی بیٹیاں بھی تو اللہ کے پاس چلی گئیں. یہ صحابہ کرام کو بھی غم تھے، لیکن یہ غم خوشی میں رکاوٹ نہیں بنے. اور یہ جاہلوں کا طریقہ ہے کہ آج کسی خاندان میں کوئی فوت ہو جائے، شادی طے کی ہوئی 6 مہینے 7 سال لیٹ ہو جاتی ہے. یہ کوئی طریقہ ہے زندگی نہیں، یہ محمد مصطفیٰ نے طریقہ نہیں بتایا. خوشی کا دن، مسلمانوں کی خوشی کا دن خوشی کے ساتھ گزاریے، تیار ہو کے، بلکہ صبح کی نماز کے بعد اللہ کی کبریائی بیان کیجیے. كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي بالمصلى. اللہ کے رسول عید الفطر کے دن تکبیریں کہتے جب تک عیدگاہ میں نہ آ جاتے. وحتى يقضي الصلاة، جب تک نماز نہ ہو جاتی اس وقت تک تکبیریں کہتے. مسلمان کو تکبیریں کہنی چاہیے. عید کی 2 رکعتیں جس کی کوئی تکبیر نہیں ہوتی، جس کو اقامت کی تکبیر کہتے ہیں. امام 2 رکعتیں پڑھاتا ہے، 7 تکبیریں پہلی رکعت میں، 5 تکبیریں دوسری رکعت میں، اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے. كان يكبر في العيدين في الأولى 7، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں قبل القراءة، قراءت سے پہلے. وفي الآخرة 5 قبل القراءة، اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے. اگر کسی کی نماز عید گزر جائے، رہ جائے، تو وہ کیا کرے؟ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، وہ اسی طرح 2 رکعتیں پڑھے جس طرح امام نے پڑھائی تھی. امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں فی هذه الترجمہ حکمان مشروعیت استدراک صلاة العید اذا فاتت مع الجماعة، اگر جماعت نہیں مل سکی تو بعد میں اسی طرح 2 رکعتیں پڑھے، سواء كانت بالاضطرار او بالاختیار، مجبوری سے رہ گئی یا سستی سے رہ گئی. وكونها تقضى ركعتين كأصلهما، اور اسی طرح ہی ان کو ادا کیا جائے گا جس طرح
ایمان کے ساتھ بقیہ لوگوں نے 2 رکعتیں ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بصرہ میں تھے اور نہیں پہنچ سکے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جمع موالی، اپنے غلاموں کو جمع کیا، وولدہ، اپنے بچوں کو جمع کیا، ثم یأمر مولا، پھر اپنے غلام کو حکم دیا عبداللہ بن ابی عتبہ، عبداللہ بن ابی عتبہ کو، فیصلی بہم کصلاة اہل مصر رکعتین ویکبر بہم کتکبیرہم، اسی طرح 2 رکعتیں پڑھائیں جس طرح امام پڑھاتا ہے، اور تکبیریں بھی اسی طرح کہیں۔ 2 رکعتوں کے بعد عید کا خطبہ ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اللہ ذوالجلال یہ خوشی کے موقع ایمان کی حالت میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان، أما بعد۔ عید کا مبارک دن جس میں اچھا لباس پہننے کے بعد مسواک اور خوشبو کا اہتمام کرتے ہوئے عید پڑھنے مسلمان جہاں جاتا ہے وہاں عورتوں کو بھی عید پڑھنے کا حکم دینا چاہیے، بلکہ لے جانا چاہیے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج العواتق وذوات الخدور والحیض ليعتزلن المصلى، ہمیں حکم دیا نوجوان بچیوں کو بھی اور اسی طرح بالغ بچیوں کو بھی، چھوٹی بچیوں کو بھی، حتیٰ کہ وہ عورتیں جن ایام میں نماز نہیں پڑھتی ان کو بھی عیدگاہ میں لے کے آئیں۔ ہاں، وہ نماز کی جگہ سے الگ رہے۔ کیوں ان کو لایا جائے؟ 3 کاموں کے لیے، لیشہدن دعوت المسلمین، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو سکے، یرجون برکت ذلک اليوم، اس دن جو برکتیں اللہ نے عطا کرنی ہیں ان کے حصے میں بھی برکتیں آ جائیں، وطہرتہ، اور اللہ ذوالجلال نے جس طرح جہنم سے آزاد کرنا ہے اور گناہوں سے پاک کرنا ہے، یہ پاکیزگی وہ بھی سمیٹ لیں۔ عورتوں کو حکم دیا جائے وہ بھی عیدگاہ میں آئے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم تو دے دیا کہ عورتوں کو لایا جائے، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عورت بغیر پردے کے نہ آئے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی چادر کو پاؤں پہ لٹکائے، اگر وہ چلے گی اذن تنکشف اقدامہن لتلبسها اختها من جلبابها، کوئی عورت بغیر پردے کے نہ آئے، اگر اس کے پاس چادر نہیں تو اپنی بہن سے چادر لے لے۔ کہا اللہ کے پیارے پیغمبر اگر وہ چادر تو لے لے چلے گی تو اس کے پاؤں تو ننگے ہوں گے۔ فرمایا یرخین ذراعا لا یزدن علی، اپنے پاؤں پہ ایک ہاتھ جو ہے وہ لمبا کپڑا ڈال سکتی ہے کہ چلتے وقت بھی اس کے پاؤں نظر نہ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم تو دیا، لیکن 2 باتوں کا حکم ساتھ ہی دیا، بغیر پردے کے نہ آئے، اور دوسرا ایسی خوشبو نہ لگائے جس کی بہار مردوں تک پہنچے۔ ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا ریحها وہی زانیہ، جو عورت عطر استعمال کرتی ہے ایسی خوشبو جب وہ گزرے تو مردوں تک پہنچے، فہی زانیہ، حدیث کے الفاظ یہ بدکار عورت کی نشانی ہے۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز بھی قبول نہیں حتی تغتسل کما تغتسل من الجنابہ، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی جس طرح ناپاکی اور جنابت کا غسل کرتی ہے۔
اس لیے عورت کے لیے ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں ہے جو مردوں تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، اذا التقوا یوم العید كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنک۔ جب صحابہ عید کے بعد ایک دوسرے کو ملتے تو یہ الفاظ کہتے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ ہماری بھی عبادتوں کو قبول فرمائے اور آپ کی بھی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وَأَحَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں یہ دعا، اللہ ایسی خوشیاں آپ کو بار بار دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں پھر سنائے دیتا ہوں، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ جب مسلمان دونوں آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہاں، آج کل کے اس وبائی دور میں اگر کوئی بیمار ہے اور احتیاط کرنا چاہتا ہے اسے ضرور کرنی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحت مند کریے۔ اللہ کے رسول نے تمام صحابہ سے بیعت لی، مصافحہ کیا، اور کچھ دھوکہ نظر آ چکا مسلمانوں کو، کچھ دھوکہ کھل جائے گا چند دنوں میں کہ مسلمانوں کی عزتوں، ان کے دین کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کیا گیا اور مسلمانوں کو کس طرح عبادتوں سے دور رکھا گیا۔ ان وہم پرست اور ان مجرموں نے جن کے خاص مقاصد تھے، کچھ حاصل ہوئے ہوں گے اور کسی کے انتظار میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک باقی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب یہ بھی بتایا، عید پڑھتے وقت جب عیدگاہ کی طرف آؤ پیدل چل کے آؤ، اگر بیمار ہے تو گاڑی استعمال ہو سکتی ہے، سواری استعمال ہو سکتی ہے، جس راستے سے آئے ہو واپسی پہ راستہ تبدیل کر کے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يخرج الى العید ماشیا ويرجع ماشیا، پیدل جاتے اور پیدل آتے، اور سنت یہ ہے كان اذا خرج یوم العید فی طریق رجع فی غیرہ، جس راستے سے آتے واپسی پہ راستہ تبدیل فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے، اگر آپ عیدگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں کھلے میدان میں تو وہاں کوئی رکھتے نہ پڑھیے عید سے پہلے نہ عید کے بعد۔ اگر آپ مسجد میں عید پڑھ رہے ہیں، نہیں انتظام ایسا، تو مسجد میں آ کے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں عید سے پہلے، کیونکہ آپ مسجد میں آئے۔ اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جو مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ لیکن آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا، كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين۔ آپ عید سے پہلے اور عید کے بعد چونکہ میدان میں عید پڑھتے تھے، 1000 ہاتھ مسجد نبوی سے دور جگہ تھی جہاں یہ عید پڑھی جاتی مدینہ میں، اور مکہ میں جب سے عید فرض ہوئی ہے بیت اللہ کے اندر ہی پڑھی گئی ہے آج تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، عید سے پہلے اور عید کے بعد کوئی بھی عیدگاہ میں رکعت نہ پڑھتے، لیکن جب گھر واپس آتے تو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ سنت ہے آپ عید پڑھنے کے بعد جب گھر واپس جائیں 2 رکعتیں پڑھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کیجیے۔ یہ دن خوشی کا دن ہے، اس دن میں رشتہ داروں کے ساتھ ملیے، دعائیں دیجیے اور دعائیں لیجیے، صلہ رحمی کیجیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں دیجیے اور خوشیاں وصول کیجیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جاہلیت میں کھیل کود کے لیے دن خاص تھے، اللہ نے اچھے دن دے دیے۔ آپ کھیلنا بھی چاہتے ہیں، جائز کھیل، جائز کھیل وہ ہوتا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی، جائز کھیل وہ ہوتا ہے جو کافروں کی مشابہت نہیں ہوتی، جائز کھیل وہ ہوتا ہے جس میں جوا نہیں ہوتا،
جائز کھیل وہ ہوتا ہے جس کی ممانعت نہیں آئی. آپ نے فرمایا شطرنج کھیلنے والا، یہ چوسر کھیلنے والا ایسا ہے جیسے کسی نے خنزیر کے گوشت اور خون میں ہاتھ ڈالا ہے. مت ایسے کھیل کی طرف جائیے، مت جوئے کی طرف جائیے، مت کافروں کی مشابہت کے کھیل کھیلیے. جائز کھیل. علموا الرماية، علموا أولادكم صبيانكم الرماية والسباحة والفروسية وإن كان فيه مقال عند البعض. گھڑ سواری، تیراکی، تیر اندازی اپنے بچوں کو سکھائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دوڑ لگاتے، اس جگہ سے اس جگہ تک جو جیتے گا بیٹا میں اس کو کھجور دوں گا انعام. آپ نے گھڑ دوڑ یہ بھی کروائی، مقابلہ کروایا. مسلمانوں کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ اس خوشی کے موقع پہ اللہ کی ناراضگی نہ ہو. اللہ ذو الجلال سے دعا ہے ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو مبارک گھڑیاں باقی ہیں ان میں اللہ سے سچی توبہ کرنے، گناہوں کو معاف کروانے اور برکت و رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ذو الجلال سب کو ایمان والی اور خوشی والی عید کی خوشیاں بھی نصیب فرمائے اور ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.